Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today we are going to learn about the third chapter of Pakistan study, and today we will discuss about the first three long questions. First of all, we will discuss about the main problems associated with agriculture. ہماری زراعت کو پیش آنے والے جو اہم مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں. معاف کیجیے. صفحہ نمبر 74 پہ آپ دیکھیں. اہم جو زرعی مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ہیں وہ بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے لیک آف ایگریکلچر انپوٹس، یعنی زراعت میں بہت کم جو ہے وہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے. پاکستانی فارمرز آر اے وکٹم آف بیکورڈنیس، یہ پسماندگی کا شکار ہے پاکستانی کاشتکار. دیئر فائنانشیل کنڈیشن از پور، ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں. دا پرسن ہو پرووائڈ فوڈ فار ادر از ناٹ گیٹنگ سفیشینٹ فوڈ فار ہمسیلف، اور جو معاشرے کا طبقہ پورے ملک کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے وہ اپنے لیے خوراک نہیں حاصل کر پاتا. تو اس میں جو مسائل ہیں ہم دیکھیں. اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے انسفیشینٹ یوز آف کلٹیویبل ایریا، قابل کاشت جو رقبہ ہمارے پاس ہے اس کا کم استعمال، یعنی جتنا رقبہ ہمارے پاس دستیاب ہے ہم اس کو بھی بہت کم کاشت کرتے ہیں. ان پاکستان دیر از نو پلاننگ ٹو برنگ لیکس آف ایکڑ لینڈ انڈر کلٹیویشن، لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ ایسی ہی پڑی ہے، اس پر کاشتکاری کرنے کا کوئی بھی جو ہے کہہ لیں کہ سامان نہیں ہے. To maintain the fertility of land, a large portion of land is left empty every year. اور زمین کی زرخیزی برقرار رکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے اس کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز، قدرتی آفات. نیچرل ڈیزاسٹرز لائک فلڈز، ارتھکویک، اسٹارمز اینڈ ڈراؤٹ کاز پرابلم فار فارمرز. اور ہر سال قدرتی آفات جیسے سیلاب آتے ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، اور خشک سالی. ڈراؤٹ مین خشک سالی جو ہے وہ بہت زیادہ کسانوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہیں. دیز کا سویئر ڈیمیج ٹو دی کراپس، اور ان سے فصلوں کو بہت شدید نقصان پہنچتا ہے. ان ایڈیکویٹ اریگیشن فیسلٹیز، جو آبپاشی کی سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں. ان اسپائٹ آف دی اسٹریم سسٹم ان پاکستان میں نہری پانی ہونے کے باوجود دی سورسز آف اریگیشن آر ان ایڈیکویٹ، تو پانی کے جو استعمال کے ذرائع ہیں وہ ناکافی ہیں، نامناسب ہیں. واٹر ویسٹڈ ان ڈسٹریبیوٹریز اینڈ فیلڈس، اور بہت سارا پانی جو کھیتوں میں اور تقسیم کرنے والے نالوں میں ضائع ہو جاتا ہے. لارج کوانٹٹی آف ریور واٹر از لاسٹ ان اوشینز، اور پانی کا ایک بڑا حصہ دریاؤں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے. ایکسیسو لوڈ شیڈنگ افیکٹس ٹیوب ویلز اینڈ دس از فردر بیڈ فار دا کراپس، اور بڑھتی ہوئی جو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی دستیاب نہ ہونا جو ہے وہ بھی ٹیوب ویلوں کے لیے تباہ کن ہے اور اس سے فصلوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے. تو اس کے لیے پانچواں جز ہوگا لیک آف انٹینسیو کلٹیویشن، مکمل کاشت نہ ہونا. ان پاکستان دی یوز آف ایڈوانس سیڈز، کیمیکل فرٹیلائزرز اینڈ ایگریکلچر مشینری از ناٹ ویری پاپولر. تو پاکستان میں قدیم جو پسماندہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کاشتکاری کے، اور جدید قسم کے بیج، کھادیں، کیمیائی کھادیں اور جو زرعی مشینری ہے اس کا استعمال کوئی زیادہ مقبول نہیں ہے. لیک آف ایگریکلچر کریڈٹ، زرعی قرضوں کی عدم دستیابی. Due to the scarcity of organizations giving agriculture credit, farmers take these loans from money lenders. اور ایسی تنظیمیں یا ادارے نہیں ہیں جو کہ کسانوں کو قرضے دے سکیں، زرعی قرضے دے سکیں. اس صورت میں وہ سود خوروں سے قرضہ لیتے ہیں. These people exploit the farmers and worry them، اور یہ ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، ان کی فکر مندی کا سبب ہوتے ہیں. واٹر لاگن اینڈ سیلنٹی، same ortho. A large part of agriculture land is not cultivatable due to water logging and salinity، جس میں زمین جو ہے زیادہ پانی سے یا زیادہ اس کے اندر سے نکلنے والی امکیات سے خراب ہو جاتی ہے. Besides this, every year lot of land is victim of bank erosion، اور بہت ساری زمین جو کٹاؤ کا شکار ہوتی ہے، یعنی زرعی علاقے جو ہیں وہ اپنی زمین کو ساتھ کاٹتے چلے جاتے ہیں. لیک آف ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹیشن، اور بار برداری کی سہولیات کا نہ ہونا. In our country, it is difficult to transport agriculture goods from village to markets due to underdeveloped means of transport. کھیت سے منڈی تک جو سڑکیں دستیاب نہیں ہیں. As farmers do not have access to markets، اور کسانوں کی مارکیٹ تک پہنچ نہیں ہوتی. The middlemen do not give sufficient payments، اور جو آڑتی یا درمیان کا طبقہ ہوتا ہے وہ کسانوں کو زیادہ پیسے نہیں دیتا ہے. آئی پلانٹ ڈیزیزز، فصلوں کی بیماریاں. پلانٹ ڈیزیز کل پلانٹس آف میک دیم ویک، یہ بیماریاں پودوں کو یا تو مار ڈالتی ہیں یا پھر ان کو کمزور کر دیتی ہیں. اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ
دس لیسنز دی کراپ پروڈکٹیوٹی بائی 25%. اس سے فصلوں کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں تقریباً 25% کی کمی آتی ہے. اگلی بیکورڈنس آف فارمرز، کسانوں کی پسماندگی. الٹریسی از اے میجر ریزن فار دی بیکورڈنس آف فارمر. کسانوں میں پسماندگی بہت زیادہ ہے. دس میک دی فارمرز unable to learn new methods or plan for better production. اور اس سے کسان اپنے آپ کو نئی چیزیں اور نئے طریقے نہیں سیکھ پاتے اور پیداوار کم رہ جاتی ہے. آخری اس کے لیے پارٹ ہے جزا دیٹ از پرائسز آف ایگریکلچر گوڈس، اور زرعی پیداوار کی کم قیمتیں. دیز پرائسز آف ایگریکلچر پروڈکٹس آر ویری لیس ایز کمپیئر ٹو انڈسٹریل گوڈس. صنعتی سامان کے مقابلے میں زرعی پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں. فارمرز پریفر ادر پروفیشنز اینڈ بزنس رادر دین فارمنگ. تو اب کسان جو ہے وہ اپنے دوسرے پیشوں میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور کاشتکاری کی طرف جو ہے رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. یہ آپ کے لیے تھا ایک لانگ کوشچن. نیکسٹ کوشچن جو ہم آپ کے لیے پڑھیں گے، تیار کریں گے، وہ ہے ہمارے لیے انڈسٹریز آف پاکستان. پاکستان میں صنعتیں جو ہیں. دی رول آف انڈسٹری ان اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری از کنسیڈرڈ ویری امپورٹنٹ. کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے صنعتی شعبے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اٹ پروڈکٹس ایگریکلچر گوڈس اینڈ را مٹیریل اینڈ فلفلز مینی آف آور نیڈس. یہ ہمارے زرعی سامان جو ہے خام مال پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے جو ہم پڑھیں گے جو ہے کاٹیج انڈسٹری. کاٹیج انڈسٹری ہم کہتے ہیں گھریلو صنعتوں کو. انڈسٹری اور ایکٹ آف پروڈکشن وچ از کیریڈ آؤٹ ان ہومز اور ان اسمال اسکیل فالز ان دی کیٹیگری آف کاٹیج انڈسٹریز. گھروں میں مختصر پیمانے پر جو صنعتیں تیار کی جاتی ہیں، سامان تیار ہوتا ہے، اس کو گھریلو صنعت کہتے ہیں. Cottage industries usually include those industries in which Pakistani craftsmen use old-fashioned simple tools and traditional methods. اس میں وہی چیزیں شامل ہیں جن میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ معمولی اس میں ہنر استعمال کرتے ہیں، اپنا ہنر استعمال کرتے ہیں. معمولی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مشین استعمال کی جاتی ہے، بلکہ ان آلات جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس میں جو انڈسٹری شامل ہے، ہم نے کرافٹ آف اسپننگ ود اے اسپننگ ویل، سوتی کپڑے کی گارمی چرخے کے اوپر تیاری کرنا. لیدر گڈز مینوفیکچرنگ، چمڑے کی مصنوعات بنانا. کرافٹ آف میکنگ کلے یوٹینسل، مٹی کے برتن بنانا. ووڈ اینڈ آئرن کرافٹ، لکڑی اور لوہے سے مصنوعات بنانا. ڈفرینٹ آئٹمز آف ڈیلی یوز فرام لیوز اینڈ کین، پتوں سے اور شاخوں سے مختلف قسم کی ٹوکریاں اور دوسری چیزیں بنانا. ایمبرائڈری آن کلوتھز، کپڑوں کے اوپر کشیدہ کاری کرنا. ویونگ کاٹن، میکنگ وولن اینڈ جوٹ آئٹم ود ہینڈ ٹولز، اور آلات کی مدد سے کپڑوں کو بننا اور اونی کپڑے کی اور جوٹ سے یعنی کہ پرسن کی چیزیں تیار کرنا. میٹالک گوڈز اینڈ ڈیگرز اینڈ نائف مینوفیکچرنگ انڈسٹری، یعنی چھری کانٹے کی صنعت. اور اس کے بعد ایک کھیلوں کے سامان کی صنعت ہے. سلور اینڈ گولڈ کرافٹ، سونے اور چاندی کے زیورات بنانے کی صنعت. اسٹون کرافٹ، سنگ تراشی کرنا، پتھروں سے چیزیں بنانا. کلے ٹوائز مینوفیکچرنگ، اور اس میں مٹی سے کھلونے وغیرہ بنانا شامل ہے. تو دوسرا جو ہمارے صنعتوں کا درجہ ہے وہ چھوٹی صنعت ہے، اسمال انڈسٹریز. Small industry means that industry which employs 2 to 9 workers and manufacture different items. ایسی صنعت جس میں 2 سے لے کے 9 تک لوگ کارکن کام کرتے ہیں، مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں، ان کو ہم چھوٹی صنعتیں کہتے ہیں. ان میں ڈیری فارم انڈسٹری، ڈیری کی مصنوعات تیار کرنا. بی کیپنگ، شہد کی مکھیاں پالنا. یوٹینسلز میکنگ انڈسٹری، برتن بنانا. فین، الیکٹرک پنکھے اور بجلی کی موٹریں وغیرہ تیار کرنا. پولٹری فارم بنانا. کارپیٹ ویونگ، قالین سازی کرنا. اسپورٹ گوڈز، کھیلوں کا سامان بنانا. آئرن آئٹمز آف ڈیلی یوز، اور روزمرہ استعمال کی لوہے کی اشیاء تیار کرنا. لارج اسکیل انڈسٹریز میں تیسری ہمارا صنعت کا شعبہ ہے وہ بھاری انڈسٹری ہے، جس میں یہ چیزیں شامل ہیں. شوگر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، شکر سازی کے کارخانے. آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، لوہے کا سامان بنانے کی صنعتیں. پیٹرولیم اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس، اور اس میں پیٹرول اور اس سے پیٹرول سے بننے والی دوسری مصنوعات. آٹو موبائل انڈسٹری، گاڑیاں بنانے کی صنعت، چھوٹی گاڑیاں. آرمامنٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری، اسلحہ سازی کی صنعت. ہیوی مشینری اور بھاری مشینری بنانے کی صنعت. بسز، ٹریکٹرز مینوفیکچرنگ انڈسٹری، بس، ٹریکٹر اور بھاری گاڑی بنانیاں. موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت. مشینری، ٹی وی انڈسٹری سیٹ، یعنی مشینری بنانا اور ٹی وی وغیرہ بنانا. ریفریجریٹر اور برقی مصنوعات جو ہے وہ بنانا. تمباکو بنانے کی صنعت. ٹیکسٹائل اینڈ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ انڈسٹریز، اور کپڑا بنانا اس سے متعلقہ صنعتیں. پیپر اینڈ پیپر پروڈکٹس، کاغذ اور کاغذ کی مصنوعات. کاسمیٹک انڈسٹری، سامان آرائش بنانا. اور ٹائر اینڈ ٹیوبز انڈسٹری، یہ صنعتیں ہیں. اور اس کے ساتھ یہ آپ کا دوسرا لانگ کوشچن جو ہے یہ
مکمل ہوا ہے. اسٹوڈنٹ آپ کے لانگ کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ اسی ایک پیراگراف پہ مشتمل ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ سورسز آف انرجی جہاں پہ لکھا گیا ہے انرجی پلیز an important role in the economic development of a country. توانائی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی معاشی حالات میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اٹس ویری نیسسری فار این انڈر ڈیولپڈ کنٹری ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین اٹس انرجی پروڈکشن اینڈ نیشنل انرجی نیڈس. کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ایک اس میں توازن قائم رکھے کہ بجلی کو یا توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے توانائی کے ذرائع کتنے ہیں اور توانائی کا استعمال کتنا ہے. If this is not done, then problems occur. اگر اس پر توجہ نہ دی جائے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. Electricity is an important source of energy which fulfills industrial and domestic needs. اور بجلی جو ہے وہ توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو ملکی ضروریات کو پورا کرتی ہے. نیچرل گیس از یوز فار پروڈیوسنگ تھرمل الیکٹریسٹی ان ہوم انڈسٹریز فار کارز اینڈ ادر نیڈس. اور قدرتی گیس ہے اس کو ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, صنعتوں کے لیے بھی اور گاڑیاں چلانے کے لیے بھی. ان پاکستان پیٹرولیم از این امپورٹنٹ سورس آف انرجی ایز ویل. پاکستان پیٹرولیم بھی انرجی کا توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. پاکستان فلفل اٹس ریکوائرمنٹس آف انرجی موسٹلی ود دی یوز آف پیٹرولیم. پاکستان پیٹرولیم سے ہی اپنی یہ ضروریات ہیں پوری کرتا ہے. کول از آلسو یوزڈ ان انڈسٹریز. کوئلہ بھی استعمال ہوتا ہے. دی رائزنگ پرائسز آف پیٹرولیم اینڈ گیس ہیو لیڈ ٹو دی انکریز امپورٹنس آف کول. اور اس کی پیٹرولیم کی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کولے کی اہمیت میں اضافہ کیا ہے. وی آر فیز ٹو لک فار آلٹرنیٹ سورسز آف انرجی. اور ہمیں توانائی کے متبادل ذرائع کو دیکھنا ہے. کول از ون آف دیم, اور کوئلہ ان میں سے ایک ہے. الیکٹریسٹی, گیس, پیٹرولیم اینڈ کول آر امپورٹنٹ سورسز. اور اس میں بجلی, گیس اور کوئلہ اہم ذریعے ہیں. امپورٹنٹ سورسز آف انرجی ان پاکستان. دیئر ڈیٹیلز آر you have to learn about this. Students, it's the lesson 3 over. Now we'll go for the home task. I'll give some home tasks. You have to attempt some short questions. First, second, third and fourth. These 4 short questions you have to learn and also write on your notebook. Thank you so much. Allah Hafiz.